أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر نہیں ہے نیکی اصل نیکی یہ نہیں ہے ان تولو کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف گزشتہ آیات کریمات میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہوا قبلہ کی تبدیلی کا تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اصل نیکی یہی ہے اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں اصل نیکی کی وضاحت فرما دی اصل حکم رب العالمین کے ہیں چاہے تو مشرق کی طرف چاہے مغرب کی طرف جدھر بھی چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ جائے بس انسان کا تو یہی کام ہے کہ اتباع اطاعت پیروی یہ کوئی اصل نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ پھیرو مشرق اور مغرب کی طرف وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ پاک نے ایک نیکیوں کا جامع ترین پیکج پیش کیا ہے جس طرح پیکج ہوتا ہے نا تین چیزیں نمبر ایک عقیدہ ایمانیات کا اس میں بیان ہے دوسرا عمل صالح اعمال اس کا بھی بیان ہے اور تیسری چیز ہے اخلاقیات وہ بھی اس آیت میں ہے گویا کہ ایسے سمجھو کہ قرآن پاک کی جامع ترین آیات میں سے یہ آیت کریمہ ہے اس میں تین قسم کے وسائل ہیں عقیدہ بھی اور عمل صالح بھی اور اخلاقیات بھی ایمان مجمل جو ہے من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر یہ پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ آخرت فرشتے کتاب نبی چھٹی چیز جو ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان لانا تو چھ چیزیں ایمان مجمل کے اندر پانچ کا یہاں بیان ہے چھٹی چیز تقدیر ہے جو کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 1 ہے
سب سے پہلی حدیث جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اور ایمان کی 6 بنیادی چیزوں کا بیان ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی سب سے پہلی حدیث یہی ہے، حدیث نمبر 1 کے 6 چیزیں ایمان۔ یہاں تک تو ایمان اور عقیدے کا بیان ہوگا، آئے دیکھیں لیکن 3 قسم کے مسائل کا تذکرہ۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اب اسلام کے ارکان اور دیا اس نے مال عَلَىٰ حُبِّهِ باوجود اس کی محبت کے، محبت بھی ہے دل کے اندر مال کی۔ حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان تصدق وانت صحیح شہیر تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کرے، صحت بھی ہے مال کی محبت بھی ہے، جبکہ تجھے کمی اور فقر کا اندیشہ ہو اور مال کی زیادتی کی رغبت ہو، اس حالت میں صدقہ کرنا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب فضل صدقۃ الشحیح الصحیح حدیث نمبر 1419، صحیح مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ باب بیان ان افضل الصدقہ حدیث نمبر 1032۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، محبت مال کی، ہرس، لالچ سب چیز ہے اور اس تندرستی بھی ہے، اس حالت میں صدقہ کرنا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ ذوی القربیٰ قرابت والوں کو، قرابت دار، والیتامى اور یتیموں کو۔ حدیث میں آتا ہے لا یتم بعد احتلام، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یتیم نہیں کہہ سکتے، نہ وہ یتیم ہوتا ہے۔ لا یتم بعد الخلد، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نبی داؤد شریف میں حدیث نمبر 2873۔ یہ یتیم کی تفسیر ہو گئی۔ والمساکین، یہ جمع مسکین کی۔ مسکین کس کو کہتے ہیں کہ جس کا ضروریات زندگی کا پورا انتظام نہیں ہو سکتا، اس کی آمدن تھوڑی ہے، خرچ زیادہ ہے، اس کا کھانا نہیں پورا ہو رہا، اس کی دوائی کا مسئلہ ہے، لباس میں پرابلم ہے، وہ مسکین ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، مسافر زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے یا وہ حادثہ ہو گیا کہ زیادہ راہ کسی نے لوٹ لیا ہے، چرا لیا ہے، چھین لیا ہے، اس آدمی پر خرچ کرنا بھی بڑا اجر ہے۔ والسائلی، اور سوالی، سوال کرنے والے جو سوال کرتے اس کا بھی حق ہے۔ وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، غلام آزاد کرنا۔ تو یہ زمانہ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کی گردن جو ہے وہ قرضے کے نیچے دبی ہوئی ہے، اس کا قرض ادا کر کے اس کی گردن چھڑا دی جائے۔ بے گناہ ایک آدمی جیل میں پھنسا ہوا ہے، اس کا جرمانہ ادا کر کے رہا کر دیا جائے۔ یہ پھر رقاب، وأقام الصلاۃ، اس نے نماز قائم کی، وآتى الزکاۃ، اور زکات دی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب
جب وہ عہد کریں، عہد وعدہ، یہ نکاح جو ہے یہ بھی ایک وعدہ ہی ہے. بیوی کا حق ہے خامد پر اور خامد کا حق ہے بیوی پر. اس طرح مزدور اور مالک آپس میں معاہدہ کر کے کام طے ہوتا ہے. تو زندگی کے ہر کام میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اس کے بعد نفاق کی علامتوں میں سے یہ ہے اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عاہد غدر. معاہدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے. اگر اس ایک لفظ پر عمل ہو جائے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا تو زندگی کے ہر شعبے میں سکون اور تسلی اور اطمینان حاصل ہو جائے. یہ جو عہد کیا اس کو پورا کرنا ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اور صبر کرنے والے بأساء تنگی، تنگی مال کی تنگی اس کو کہتے ہیں بأساء. والضراء اور تکلیف جو جسمانی تکلیف ہے، بیماری، بیماری اس کو کہتے ہیں والضراء. یہ فرق ہے بأساء اور ضراء. بأساء جو ہے یہ تنگی، مال کی تنگ دستی، اور ضراء بیماریاں. وحین البأس اور جنگ کے وقت، لڑائی کے وقت، لڑائی کے وقت بھی صبر کرنا ہے. پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ فَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو چکے، شہید ہو چکے. تو یہاں پر فرمایا وحین البأس اور جنگ کے وقت، جنگ، لڑائی، اس وقت بھی صبر کرنا ہے. یوں سمجھو کہ اس لفظ میں اشارہ کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ. اٹھو، حین البأس، جنگ ہو رہی ہے، صبر کرو اور دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرو. اولئک الذین صدقوا. اب یہاں تین قسم کے مسائل بیان ہوئے. آیت ایک ہے جامع ترین آیت کریمہ، ایمان کے مسائل میں آ گئے، عمل صالح کا مسئلہ بھی اور اخلاقیات بھی. تینوں چیزیں بیان کر کے فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اے اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کرنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کیا گیا تم پر بدلہ، پھر قتلہ مقتولوں میں. قتلہ جو ہے یہ جمع ہے قتیل کی. قتیل کہتے ہیں مقتول کو. مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض ہے. الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے. والعبد بالعبد والانثى بالانثى. غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے. یہ اصل میں ایک زمانہ جاہلیت میں ظلم ہوتا تھا، اس کا رد یہ ہے. کیا ہوتا کہ جب کوئی قبیلہ کمزور ہے، اس کمزور قبیلے سے ایک آدمی نے قتل کر دیا کسی طاقتور قبیلے کے آدمی کو، تو وہ کمزور قبیلے کے 1 2 4 10 کئی آدمی قتل کر دیتے. یہ ایسا بھی ہوتا کہ ایک عورت ہے، اس نے کسی مرد کو قتل کر دیا. آپ جو مرد کا قبیلہ ہے جو مقتول ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اس عورت کو نہیں مارنا، اس قبیلے کے مردوں کو قتل کرنا ہے. اگر کوئی غلام ہے اس نے کسی عدالت کو قتل کر دیا تو مقتول کے وارث کہتے کہ ہم نے بھی تمہارے عدالت کو ہی مارنا ہے.
اس رسم کی تردید فرمائی جاہلیت میں۔ جو قاتل ہے نا، چاہے غلام ہے، چاہے آزاد ہے، چاہے مرد ہے، عورت ہے، قتل اسی کو کیا جائے گا۔ اس میں اونچ نیچ نہیں ہے کہ فلانا قبیلہ اونچا ہے، فلانی برادری نیچی ہے۔ اس رسم ظلم کی تردید فرمائی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اب یہاں پر ترتیب دلائی، فمن عفی لہ، جس کو معافی مل جائے، من اخیہ، بھائی کی طرف سے۔ یہ بھائی کس کو کہا ہے؟ مقتول کے وارث کو۔ مقتول کا جو وارث ہے اس کو بھائی کہہ دیے قرآن پاک میں۔ بھائی کس کا؟ قاتل کا۔ قاتل کا۔ تو یہ انسانی ہمدردی کے ناطے بھائی کہہ کر رغبت دلائی ہے معافی کی۔ جس کو معافی مل جائے میں ابھی ہے اپنے بھائی کی طرف سے۔ بھائی کون ہے؟ مقتول کا وارث۔ کس کا بھائی؟ قاتل کا۔ دونوں کو قرآن پاک نے بھائی بھائی کہہ دیا۔ بھائی کا کیا ہوتا ہے؟ کہ دوسرے بھائی کو معاف کرنا۔ تو لفظ اخی میں رغبت دلائی معافی کی۔ شیء کچھ، فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے سے اتباع کرنا ہے، یعنی جس نے دیت لینی ہے اچھے طریقے سے تقاضا کرے۔ دیت لینے میں آسانی، فاتباع، بس اتباع کرے۔ کون؟ دیت لینے والا، بالمعروف، اچھے طریقے سے، یہ دیت لینے میں کچھ سختی نہ کرے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا ہے طرف اس کی جو مقتول کے وارث ہے، بے احسان، احسان کے ساتھ۔ یہ دیت دینے والوں کو کہا ہے اچھے طریقے سے ادا کرو، اور دیت لینے والوں کو کہا ہے فاتباع بالمعروف، احسن انداز سے تم دیت کا مطالبہ کرو، اس میں کوئی جبر زیادتی نہ کرو، اجرت پسندی نہ کرو۔ تو فاتباع بالمعروف کہہ کے جو دیت لینے والے ان کو نصیحت کی، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، جو دیت دینے والا ہے اس کو بھی نصیحت کرتی، تو بھی اچھے طریقے سے ادا کر دے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے۔ پہلے کیا تھا؟ صرف قصاص ہی ہوتا تھا۔ دین اسلام میں دیت کا معاملہ اللہ پاک نے رکھ کر تخفیف فرما دی، آسانی کر دی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے، دیت لے لی ہے پھر بھی زیادتی کرتا ہے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ قصاص میں زندگی ہے، جب پتا ہوگا کہ قاتل کو قتل ہو جائے قصاص میں تو کون کسی کو مارے گا؟ قصاص کے قانون میں برکت ہے اور امن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر قصاص کا قانون نافذ ہے وہاں امن، اس میں حیاتی ہے، سارے لوگوں کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک لڑکا اس کو قتل کر دیا 7 آدمیوں نے، 7 نے مل کر ایک کو مار دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص میں ان 7 کو ہی قتل کر دیا، 7 کو۔
اور آگے فرمایا اگر تمام اہل صنعاء پورا شہر اس قتل میں شریک ہوتا تو میں سب کو قتل کر دیتا، سارے شریک ہو کر اس جرم کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ صحیح البخاری کتاب الدیات باب اذا اصاب قوم من رجل، قوم مل گئی، زیادہ مل گئے، انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا، مشورہ کیا، سب شریک ہو گئے تو سب کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارثوں کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، 3 باتیں، ایک قصاص لے لے، دوسرا دیت لے لے، تیسرا معافی کر دے، دیت بھی نہیں دیتے۔ 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، چاہے قصاص لے لے، چاہے دیت لے لے، چاہے معاف کر دے، اور یہ سارا اختیار مقتول کے وارثوں کا ہے، مقتول کے وارثوں کا ہے، کسی اور کا نہیں، حکمرانوں کا نہیں ہے کہ حکمران جو ہے وہ معاف کر دے، شریعت نے ان کو اختیار نہیں دیا۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ کتب لکھا گیا، فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر جب حاضر ہو تم میں سے کسی کو موت کی علامتیں، موت کے کرائم، جب انسان سمجھتا ہے کہ میں کوئی قریب المرض ہوں تو اس وقت ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑتا ہے خیر کو، مال کو، الوصیت تو وصیت کرنا فرض ہے، والدین کے لیے، اقربا کے لیے معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ فرض ہے متقین پر۔ حدیث پاک میں آتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، پھر وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزارے، 2 راتیں، کوئی مال ہے وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت لکھ لے۔ یہ حدیث پاک صحیح البخاری باب الوصایا حدیث نمبر 2738، صحیح مسلم شریف باب الوصیت الرجل حدیث نمبر 1627۔ وصیت لکھی ہوئی اور اس وصیت کو فرض کیا گیا۔ بعد میں جب اللہ پاک نے وراثت کی آیتیں نازل فرمائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ ان اللہ اعطی کل ذی حق حقہ، اللہ پاک نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، وارث کے لیے۔ سنن ابی داؤد کتاب الوصایا باب ما جاء فی الوصیۃ للوارث، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور بہت سی حدیث کی کتابوں، وارث جس کا وراثت میں حصہ ہے اس کو وصیت نہیں ہو سکتی، یہ ایک قانون ہے جو حدیث میں ہے۔ دوسرا الثلث والثلث کثیر، تیسرا حصہ کل جائیداد کا 1/3، اس سے زیادہ نہیں وصیت ہو سکتی۔ 1/3 کوئی انسان سارا مال ہی صدقہ کر دے، سارا کل، یہ جائز نہیں۔ تیسرا حصہ 1/3 تک اجازت ہے،
اور دوسری پابندی اس میں یہ ہے کہ وارث کے لیے نہیں، جس کا وراثت میں حصہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور بھائی ہے، اور بہن ہے، امی ہے، ابو ہے، ان کے حصے ہیں وراثت، ایک کی اپنی وصیت ہو سکتی ہے۔ یہ دو شرطیں ہیں وصیت کی، نمبر 1/3 سے زیادہ نہیں، نمبر 2 وارث کے لیے نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی میری صرف ایک بیٹی ہے، مال بہت زیادہ ہے، صدقہ کر دو، فرمایا نہیں، نصف نہیں، 2 تہائی نہیں، ثلث تیسرا حصہ فرمایا ہاں ثلث کر لو، بس ثلث و تقسیم یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے۔ انک ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من تدعهم عالة یتکففون الناس، اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کے مرو، اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، مانگتے پھرے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ تو اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کے مرنا بڑی خیر کی بات ہے۔ بعض اوقات اس وصیت کا فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے بیٹے ہیں اور پوتے ہیں یتیم پوتے ہیں۔ اب بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں ہوتا، اب اس بزرگ کے ذمہ فرض ہے کہ آپ نے ان یتیم پوتوں کے حق میں وصیت کرے، مرنے سے پہلے کرے، تاکہ ان پر دو ہی زیادتی نہ ہو، ایک تو ان کا باپ فوت ہو چکا ہے، یتیم ہو چکے ہیں، اور دوسرا وہ وراثت سے محروم ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ قانون وصیت رکھا ہے۔ وصیت میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان 70 سال تک نیکیاں کرتا ہے، وصیت میں زیادتی کرتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے، 70 سال کی بات ضائع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ مرتے ہوئے جو بزرگ ہیں وہ اپنی وراثت اپنے بیٹوں کے نام پر، بیٹیوں پر ظلم کرتا ہے، بیٹیوں کے گلے پہ چھری چلاتا ہے، مرنے سے پہلے جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ بہت بری بات ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، جو تبدیل کرتے اس وصیت کو بعد اس کے کہ سنا اس نے، پس یقیناً اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس جو ڈرتا ہے وصیت کرنے والے سے، جانفاً طرفداری، جانفاً حق تلفی، جانفاً کا معنی طرفداری، حق تلفی، اگر ڈر ہے کہ مرنے والا حق تلفی کر گیا ہے، طرفداری کر گیا ہے، اور اس کی اصلاح کر دے، اور اس پر یا وہ کو گناہ کر گیا ہے، گناہ کر گیا وصیت میں ظلم سے، طرفداری، حق تلفی، محبت میں آ کر کسی کے حق میں غلط وصیت کر دی، اور اس من یا ظلم میں آ کر، کبھی محبت میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے یا ظلم میں، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اس نے اصلاح کرا دی ان کے درمیان، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر تو کوئی گناہ نہیں، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بڑا رحمت فرمانے والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو میراث ہے، یہ حدیں ہیں اللہ پاک کی، ایسی حدوں کو قائم کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ احکام الحاکمین ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم
بالآیات والذکر الحکیم آمین یا رب العالمین.